نہیں کریں گے اور سب سے پہلے الیکشن کمیشن شروع کرے, الیکشن کمشنر کو بلائے اور اس کو قرار واقعی سزا دے کہ اس نے ایک فراڈولنٹ الیکشن کیوں کروایا. اس کے اوپر بھی الیکشن کمیشن اپنا گن کرے گا, ضرور اس میں کوئی نکالنے کی کوشش کریں گے کہ یہ ٹھیک نہیں, یہ ٹھیک نہیں, یہ ٹھیک نہیں ہے. جو جس ججمنٹ کا ذکر کیا ہے سپریم کورٹ کی, اس میں جرم کو بھی آئیڈینٹیفائی کیا گیا ہے اور مجرم کو بھی آئیڈینٹیفائی کیا گیا ہے. جرم تھا ایک فراڈ الیکشن کنڈکٹ کروانا اور اس میں مجرم تھا چیف الیکشن کمشنر اور اس کے حواری جو کہ الیکشن کمیشن میں باقی 4 کمشنر صاحبان بیٹھے ہوئے ہیں. تو ہم ان کے خلاف اس ہفتے سے ایک پراپر موومنٹ لانچ کر رہے ہیں جس کے خد و خال کے بارے میں کل ایک بیانیہ جاری کر دوں گا. لیکن ہم ان ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ سپریم کورٹ کی ججمنٹ میں جس جرم کی نشاندہی کی گئی ہے اور جس مجرم اور اس کے حواریوں کی نشاندہی کی گئی ہے, ان کو آپ احتساب کے دائرے میں لائیں, ان کو اپنی پوزیشن سے ڈسمس کریں اور ان کے اوپر آرٹیکل 6 کے تحت مقدمہ چلنا چاہیے. ایک فراڈ الیکشن انہوں نے کنڈکٹ کیا ہے. کسی بھی جمہوری کلچر میں یہ سب سے بڑا جرم ہوتا ہے کہ آپ عوام کے مینڈیٹ کو فراڈ سے چوری کریں, جو اس ملک میں ہوا ہے. میرے دوست وکاس نے کوئی بات کی ہے شریفوں کے اوپر, میرا خیال ہے کہ انتہائی مہذب زبان استعمال کی ہے انہوں نے. کوئی انسان جو ہے وہ اس قسم کی سوچ نہیں سوچ سکتا کہ اپنے ذاتی انٹرسٹ کو ریاست کے انٹرسٹ کے اوپر مقدم جانے. آج شریف ہوں یا زرداری ہوں یا ان کے حواری ہوں, یہ تمام ملک کو تباہی کے دہانے کے اوپر کھڑا کیا ہوا ہے انہوں نے, جہاں صرف ایک پش کی ضرورت ہے, ویل گو ہرٹ ٹیک ڈاؤن, اس کے بعد کوئی ہمیں روک نہیں سکے گا. لیکن یہ اپنے جو انہوں نے پچھلے 30 سال میں ملک کے ساتھ کیا ہے اس کو زیادہ تندہی سے اب وہی چوری ڈاکہ زنی جو ہے یہ انہوں نے جاری رکھی ہوئی ہے. یہ انسانوں کے ذہن نہیں ہے جو ان کے دماغوں میں ہے, یہ گٹر کے کیڑوں کے ذہن ہیں. کیونکہ انسان اس قسم کی چیزوں کے بارے میں نہیں سوچ سکتا اس طریقے سے جیسے کہ یہ شریف اور زرداری سوچ رہے ہیں کہ گٹر کے کیڑے ہیں اور ان کو مسلط کیا گیا ہے. جنہوں نے مسلط کیا ہے وہ بھی مجرم ہے, جو ان کو سپورٹ کر رہے ہیں, جو ان کو نرچر کر رہے ہیں وہ بھی مجرم ہے. اور یہ قوم ان سب کا احتساب کرے گی. ابھی تو ہماری شکل یہ ہے کہ ہم نے اپنا مینڈیٹ چوری کیا ہوا واپس دینا ہے, وہ ہمیں ریٹرن کریں ہماری پٹیشنز کے ذریعے یا نئے الیکشنز کے ذریعے. ہم دونوں کے لیے تیار ہیں, یہی سر ہماری پوزیشن ہے سر, بالکل ہم تیار ہیں ان کے لیے. لیکن ہم ان کو چین سے بیٹھنے نہیں دیں گے. اس پارٹی کو جس ظلم بربریت کا سامنا کرنا پڑا ہے وہ پاکستان کی تاریخ کیا اس پورے خطے کی تاریخ میں اس کی مثال نہیں ملتی ہے. 2 سال سے کوئی گھر ہمارے لوگوں کا نہیں ہے جو کہ اجڑا نہ ہو, کوئی بزنس نہیں ہے جو اجڑا نہ ہو. ان کے بچوں کو پکڑ کے ابھی آپ چیئرمین صاحب نے بتایا کہ ایک 16-17 سال کے بیٹے کو کڈنیپ کیا گیا ہے, اس کے اوپر ٹارچر کیا جا رہا ہے اور اس کی چیخوں کی آواز اس کی ماں کو سنائی جا رہی ہے. کیا یہ ایک مہذب معاشرہ ہے؟ کون کر رہا ہے یہ, کون کروا رہا ہے یہ؟ کب تک چلائیں گے یہ جنگل کا قانون اس ملک میں؟ کب تک یہ گٹر کے کیڑے اپنی منمانی کریں گے؟ سپریم کورٹ سے میری استدعا ہے کہ ان لوگوں کو پکڑیں, ان کے اوپر 184(3) کے تحت ان سب کو اپنی عدالت میں بلائیں اور سب سے پہلے الیکشن کمیشن شروع کریں, الیکشن کمشنر کو بلائیں اور اس کو آئی کے بعد بی بی کی دوبارہ گرفتاری کی مذمت کرتے ہیں تو شخانہ کے ساتھ بی بی کا دور دور تک کوئی تعلق نہیں. بی بی کا نام تو شخانہ کے لسٹ میں نہیں تھا. بی بی نے کوئی خریدی نہیں ہے کوئی گفٹ, بی بی نے پیسے نہیں دیے, بی بی کا نام کیبنٹ ڈویژن کے لسٹ میں نہیں تھا. سپریم کورٹ کا اور آزاد عدلیہ کو ہم سلام پیش کرتے ہیں. سپریم کورٹ نے ایک قانونی اور آئینی فیصلہ دیا ہے جو تاریخ میں یاد رکھا جائے گا. اس کے مطابق پاکستان تحریک انصاف کے رائٹ کو ریکگنائز کیا گیا. پاکستان تحریک انصاف ایک اسٹرانگسٹ پولیٹیکل پارٹی تھی, ہے اور انشاءاللہ تعالی رہے گی. یہ خان صاحب کی ویژن کی وہ پارٹی ہے جس کو خان صاحب نے 27 سال محنت کر کے اس مقام تک پہنچایا کہ آج مور دین 70% پاکستانی اس پارٹی کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں جو خان صاحب کی ویژن کی ترجمانی ہے.
سپریم کورٹ کے اس آرڈر کے مطابق سب سے پہلے یہ عرض کریں کہ سپریم کورٹ نے 3 قسم کی ڈائریکشن دی تھی۔ ایک یہ کہ جو لسٹ الیکشن کمیشن نے جمع کروایا تھا اس لسٹ کے مطابق 39 MNAs کو ریکگنائز کیا گیا تھا کہ وہ ریٹرنڈ MNA پاکستان تحریک انصاف کے تھے۔ ہمیں ہدایات کی گئی سپریم کورٹ کی طرف سے کہ ریمیننگ 41 MNAs اگر اپنے اسٹیٹمنٹ جمع کرائے بیفور دی الیکشن کمیشن اور اس کی تصدیق پاکستان تحریک انصاف کرے تو الیکشن کمیشن کے لیے لازم ہے کہ وہ بھی اپنے ویب سائٹ پہ دے دیں، وہ بھی مانے جائیں گے کہ وہ پاکستان تحریک انصاف کے ریٹرن کینڈیڈیٹس ہیں۔ ان 41 MNA صاحبان میں سے ابھی تک ہمارے پاس ان کے ایفیڈیوٹس یا اسٹیٹمنٹس جو آئے ہیں اور ہم نے ابھی 25 فی الحال الیکشن کمیشن میں جمع کروائے ہیں اور انشاءاللہ آج 10 بجے تک ہم مزید 7 ایفیڈیوٹس الیکشن کمیشن میں جمع کروا لیں گے۔ ہمارے 3 MNA صاحبان اس وقت 2 دبئی اور 1 عمرہ کی سعادت کے لیے سعودی عربیہ میں، باقی ایفیڈیوٹس انشاءاللہ کل تک ہم جمع کروا لیں گے۔ لیکن یہاں پر ایک پرزور مذمت کرتے ہیں ہم، جہاں عدلیہ کو ہم سلام پیش کرتے ہیں، عدلیہ کو ہم نے ایک اہم ذمہ داری، ایک اہم آرڈر بھی ریمائنڈ کروانا ہے، لیکن جس طریقے سے پہلے پاکستان تحریک انصاف کے ورکر اور سپورٹر کو روکا جاتا تھا، کینڈیڈیٹ کو روکا جاتا تھا، نامینیشن پیپر چینے جاتے تھے، جب سے سپریم کورٹ نے ڈیسیجن دیا ہے سب سے پہلے یہ کہ ہمارے MNA امیر سلطان کو، صاحبزادہ امیر سلطان کو اٹھایا گیا ہے، ہم اس کی پرزور مذمت کرتے ہیں۔ یہ اس کے علاوہ ہے جس طریقے سے ہمارے رضوان کئی دنوں سے لاپتہ ہے اور ہمارے باقی ساتھی اس دفتر میں کام کرنے والے لاپتہ ہے، لیکن اس MNA کو اٹھایا گیا ہے۔ ہمارا دوسرا MNA فیاض چجڑا صاحب کو، اس کے بھائی کو اٹھایا گیا، اس کے بعد اس کے 16 سال بیٹے کو اٹھایا گیا۔ آج انہوں نے مجھے پوری تفصیل بتائی ہے اور ہم سپریم کورٹ میں اس کا ایفیڈیوٹ بھی جمع کروائیں گے۔ اس کے 16 سالہ بچوں کو مارا پیٹا گیا اور 16 سالہ بچے کی ماں کو اس کے فون پہ آوازیں سنائی گئی۔ آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو کلک کر کے ہماری لیٹسٹ ویڈیوز کے بارے میں اپڈیٹ جانیں۔